ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کو شفا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے اس کلام کو شفا بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، اور آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالموں کا انجام خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نقصان۔ تو ظالم لوگ ہر دور میں رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں۔ انسان کا دشمن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے وار کرتا ہے، اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے وار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ظالم سامنے آ کر ظلم کرتا ہے، ایک ہوتا ہے جو پیچھے سے ظلم کرتا ہے۔ تو ایسے ظالموں کی کمی نہیں جو پیٹھ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں، سامنے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ تو آج اسی کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ ایسے ظالموں سے اور ان کے ظلم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یہ انشاءاللہ آج کو میں بتاؤں گا۔ تو اس طرح کے ظالم ہر دور میں رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ہر دور میں ایسے ظالم رہے ہیں۔ میری مراد ظلم سے جادو ہے، جس سے متاثر ہر دور میں لوگ رہے ہیں، اور متاثرین کی تعداد تھوڑی نہیں، بہت زیادہ تھی۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ جادو اپنے عروج پر تھا۔ ہر چیز کو آہستہ آہستہ ایک عروج ملتا ہے۔ اس دور میں یہ عروج پر پہنچ چکا تھا، اور اب تو بہت ساری قسمیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ شرک کے ذریعے مختلف طریقوں سے، گندگیوں سے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اس سے مدد لی جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید شفا ہے، اور یہ شفا اللہ نے قرار دی ہے۔ تو عزیزو، محترم سامعین، سننے والے دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، جادو ہر دور میں رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جادو آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ نے شکست دی، اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظلم کرنے والا اللہ نے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ فرعون اپنے انجام پر پہنچا، جادوگر ایمان لے آئے۔ کیوں؟ ایک طرف حقیقت ہے، ایک طرف بناوٹ ہے۔ جادو بناوٹ ہے اور معجزہ حقیقت ہوتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر کا قول ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی
کاغذ کے پھولوں سے، تو وہ بناوٹ تھی، ساری رسیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، وہ عصا سانپ بنا، ساری رسیاں کھا لی۔ جادوگر گھبرا گئے اور دیکھا موسیٰ علیہ السلام یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ ان کے پاس تو معجزہ ہے، اس معجزے کی طاقت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون کو سمجھ نہیں آئی، وہ ظلم پر آیا، اللہ نے ناکام کر کے دکھایا۔ تو ایسے ظالم ناکام ہو جاتے ہیں، چاہے کرنے والے ہوں چاہے کروانے والے ہوں، دونوں ناکام ہیں، اور کامیاب صرف اور صرف ایمان والے ہیں۔ اللہ کی رحمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں نے حضور علیہ السلام پر جادو کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اتارا اور اس کی نشاندہی ہوئی، اور اس جادو کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام پاک کے ذریعے دور کیا۔ تو قرآن سارا کا سارا شفا ہے، ہر آیت شفا ہے، لیکن بعض آیات کے اندر اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، مختصر سی گفتگو انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 102۔ اگر کسی شخص پہ جادو کا مسئلہ ہے تو اس آیت کا عمل کریں، انشاءاللہ عمل میں آپ کو بھی بتلا دوں گا۔ اس سے پہلے ایک بات آپ ذہن نشین کریں کہ ہر چیز جادو بھی نہیں ہوتی، کہ بندے کو بخار ہو گیا تو بندہ سمجھنے لگ جائے جادو ہے، کوئی اور مسئلہ ہوا تو وہ جادو سمجھنے لگ جائے، ایسی بات بھی نہیں، اس سے آپ نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ لیکن اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں، اگر وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو اپنی تشخیص آپ ضرور کروائیں، لیکن تشخیص آپ کسی ماہر سے کروائیں، اور کسی ایسے شخص سے کروائیں جو قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہو۔ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں، جعل ساز بہت زیادہ ہیں، جعلی کام کرنے والے، وہاں آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، آپ کی بعض دفعہ عزت بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی بہنیں میرے پاس آتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ ہم فلاں کے پاس گئے جو عیسائی تھا، جو ہندو تھا، تو نہایت دکھ کی بات ہے، علماء موجود ہیں، کام کرنے والے موجود ہیں، اللہ کا قرآن موجود ہے، قرآن کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی طرف جانا یہ نہایت فکر مندی کی بات ہے۔ تو کسی ایسے شخص کے پاس آپ جائیں جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق وہ علاج کرتا ہو، اس کے بعد ضرور آپ جائیں، اور اگر ہماری رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں، وہ اگر پائی جاتی ہیں پھر آپ تشخیص کروائیں۔ مثلاً کوئی ایسی بیماری آپ کو لگ گئی جس بیماری کا سراغ ہی نہیں مل رہا، علاج آپ کرتے جا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، ٹیسٹ ٹھیک ہیں، اس کے باوجود وہ تکلیف نہیں جا رہی، تو پھر یہ اس میں اندازہ ہے، خدشہ ہے کہ کہیں جادو کا مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح گھر آپ کا صحیح چل رہا تھا، بلا وجہ گھر کے اندر فتنہ فساد شروع ہو گیا، بلا وجہ، تو ایسی صورت بھی جادو کی علامت ہوتی ہے۔ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، اپنی تشخیص کروائیں۔ پھر آپ کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، اتنی ہی آپ محنت کر رہے ہیں، اتنا ہی آپ وقت دے رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور کاروبار آپ کا ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بالکل ہی ختم ہو گیا، یہ جادو کی علامت ہے۔
میاں بیوی ایک دوسرے سے بڑی محبت کر رہے تھے، اچانک ایسا ہوا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے جادو کا مسئلہ ہے۔ تو اپنی تشخیص کروائیے، انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہم اگر آپ کہیں دور ہیں، کسی ہمارے پاس لاہور نہیں آ سکتے، تو اس کی بھی سہولت ہے کہ آپ اپنے فون کے ذریعے دور سے بھی اپنی تشخیص کروا سکتے ہیں، اس کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ٹھیک تشخیص ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو تو پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تشخیص ہو جائے اس کے بعد علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن شفا ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو آج قرآن کا ایک خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں، تشخیص کے بعد یہ عمل کرنا ہے، یا تشخیص سے پہلے بھی آپ کر لیں، اگر جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تو عمل یہ ہے کہ 7 عدد بیری کے پتے لینے ہیں، جن میں کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو، اور ان پتوں پر اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ سے لے کر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تک، یہ ہر پتے پر 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اسے دم کرنا ہے۔ یوں یہ آیت آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، 7 پتوں پہ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے گی، اول آخر درود شریف پڑھ کے تمام پتے جو ہے آپ یعنی دم کر کے پانی کے اندر ڈال دیں اور 1 ہفتے تک استعمال کریں۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ان پتوں کو، اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے، سالن میں بھی ڈالنا ہے، اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر جادو کا مسئلہ ہوا تو وہ زائل ہو جائے گا جادو، اور اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ نہایت قیمتی عمل آپ کو بتلایا ہے، اسے ضرور آزمائیے، اور اگر کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی آپ کی صحیح رہنمائی کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔